تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لائیں پیسہ زیادہ پیسہ بھی لائیں تو لیں, لیکن جسٹیفیکیشن اس کی. سر آپ کو کون سی شکایات ہیں جو زیادہ موصول ہوئی ہیں, کس بات کی ہیں؟ آپ اس کے اوپر رپورٹ کریں, 24 گھنٹے کے اندر آپ کو اس کا جواب ملے. سر آپ اوورسیز کے لیے کیا میسج دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رپورٹ شامل کرتے ہیں شاہ زیب سونترا کی فیصل آباد سے. یورپ کے معروف صحافی ممتاز سونترا نے مختلف اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دینے والے اور حال ہی میں وفاقی محتسب سیکریٹریٹ فیصل آباد کے ایڈوائزر شاہد جیلانی سے خصوصی ملاقات کی. شاہد جیلانی نے جس ادارے میں فرائض انجام دیے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی. آج انہوں نے سینئر جرنلسٹ یورپ ممتاز سونترا سے ملاقات کے دوران اوورسیز کے مسائل پر گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں ان سے. جی اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے شہر فیصل آباد میں, جو سنتوں کا شہر کہلاتا ہے, اور میں موجود ہوں وفاقی محتسب سیکریٹریٹ میں. اور آج آپ کی ملاقات ایڈوائزر سے کرواتے ہیں شاہد جیلانی صاحب سے کہ وہ اوورسیز کے مسائل کے لیے انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کیا اقدام کیا. جی اپنے ملک میں تشریف لاتے ہیں, جی پہنچتے ہیں تو ہم سے سپیلی ماں جیسا ہی سلوک کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ. جی اس کا حل یہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے بطور ادارہ وفاقی محتسب محسوس کی تھی ان باتوں کو. اس کے بعد ہم نے اس کے لیے باقاعدہ ایک باڈی بنائی جس نے تعمیر کیا. چنانچہ ہم نے تقریباً تمام ایئرپورٹ پہ جہاں پہ انٹرنیشنل فلائٹس آتی ہیں وہاں پہ ایک اسپیشل ڈیسک بنایا ہے وفاقی محتسب کا. 1 ونڈو آپریشن ہے. وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پرابلم, کوئی دقت ہو, آپ وہاں پہ جا کے اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں اور اس کا فوری طور پہ ازالہ ہوتا ہے. اور وہ بھی اس طرح کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو اس کا جو ہے ایکشن جو ہمارا ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی اول تو جلدی حل ہو جاتے ہیں پرابلم, لیکن بہت لمبا ہو جائے تو 60 دن سے زیادہ کا عرصہ نہیں لیتا. سو اس کر کے اس میں ہمیں شروع میں کافی ساری شکایتیں موصول ہوتی تھیں, لیکن ہر سال یہ شکایتیں کم ہونا شروع ہوئی ہیں. سو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارا یہ سسٹم ہے ہر ایئرپورٹ پہ وفاقی محتسب کے ادارے کا, وہ فعال کام کر رہا ہے, جس کی وجہ سے شکایات جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی. سر آپ کو کون سی شکایات ہیں جو زیادہ موصول ہوئی ہیں, کس بات کی ہیں؟ زیادہ تر تو امیگریشن کسٹمز کے حوالے سے شکایت موصول ہوتی ہیں اور جس کا تدارک جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور جی سر جس طرح ہم جاتے ہیں جب وہاں سے آتے ہیں تو یہاں کے آ کے وہ نیا انہوں نے شروع کر دیا کہ آپ نے کتنی کرنسی لے کے آئے, ہم اپنے ملک میں آ رہے ہیں جی تو اگر وہاں سے کرنسی لے کے آتے تو خریدا اپنے ملک میں کریں جی گے. بالکل. اچھا, اس میں جو ہے ایک خاص حد تک تو کرنسی کی مقدار متعین ہے, لیکن اس سے بڑھ کے جو ہے وہ ہمارے اوپر تھوڑی سی نگرانی ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے. سو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک خاص حد سے زیادہ. بلکہ یوں سمجھیں کہ آپ کسی بھی ملک میں ایک خاص مقدار سے زیادہ کرنسی اگر لے کے جائیں تو وہ ڈکلیئر کرنا ہوتی ہے, اور ڈکلیئر بھی اس کو پھر جسٹیفائی بھی کرنا ہوتا ہے ڈکلیئر کر کے کہ بھئی یہ آپ اپنی کرنسی کیوں لے کے جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح آسٹریلیا گیا تھا میں 1992 کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ جو میکسیمم الاؤڈ تھی کرنسی وہ ٹو اینٹر انٹو آسٹریلیا وہ $10,000 US ڈالرس تھے جنرلی سارے انٹرنیشنل لیول پیسے جی ہاں. 10,000 یورو ہم لا سکتے. سو اب کیونکہ پھر بعد میں دہشت گردی نے زور پکڑا بدقسمتی سے, اور اس کے اندر ہمارے یہاں پہ بھی دہشت گردوں کے گروپس بن گئے, تو ان کو باہر سے امداد آتی تھی. شروع میں ڈائریکٹ آتی تھی تو کوئی چیک نہیں تھا, پھر ان پہ چیک ہوا تو پھر یہ
دوسرے انداز میں آنا شروع ہو گئی. تو اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لائیں پیسہ, زیادہ پیسہ بھی لائیں تو لے آئیں, لیکن جسٹیفیکیشن اس کی دے دیں. نہیں سر, آنے نہیں دیتے, وہی نہیں آنے دیتے. تو سر ایک اور سوال ہے کہ جب ہم وہاں سے آتے ہیں تو ہمارا سامان وہاں سے چیک ہو کے آتا ہے, اور یہاں پہ جب سامان لے کر نکلتے ہیں اس وقت پھر چیک کیا جہاز میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو نہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسے آئٹم ہیں جو یہاں پہ کنٹرابینڈ ہے, وہاں پہ نہیں. مثال کے طور پہ لکر ہے, یہاں پہ کنٹرابینڈ ہے. دنیا میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں, بلکہ زیادہ تر جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کنٹرابینڈ نہیں ہے. تو وہ اگر ہے آ رہی ہے وہ چیز, تو اسی طرح جو گولڈ ہے وہ یہ کنٹرولڈ ہے, ہیرا ہے یہ کنٹرولڈ ہے. پھر کچھ اور ایسے آرٹیکلز ہیں جو کنٹرابینڈ ہیں اور وہ کسی اور انڈسٹری میں کام آتے ہیں, ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے, پر ان کی بھی دیکھ بھال جو ہے ضروری ہوتی ہے. سر جو لے کے آتے ہیں اس طرح کی چیزیں, وہ تو اب دیکھیں نا, اگر آپ فرض کریں یورپ کے کسی ایئرپورٹ سے چلے ہیں اور آپ کے پاس 2-4 لیٹر کی بوٹلز ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ کچھ نہیں کہیں گے. لیکن یہاں پہ یہ بینڈ آئٹم ہے, یہاں پہ چیک ہونا ہے. اسی طرح بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جو یورپ امریکہ میں تو الاؤڈ ہے, یہاں پہ نہیں ہے, ان کو دیکھنا ہوتا ہے. گولڈ کی ایک خاص مقدار ہے, وہ اس کے متعلق بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں جا سکتے. تو اس لیے یہاں پہ اگرچہ جہاں پہ اس قسم کے چیکس ہوں وہاں پہ مال ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, تو اسی لیے ہمارے کاؤنٹر ہیں. اگر آپ کو ناجائز کسی نے تنگ کیا ہے, اس قسم کی صورتحال میں امیڈیٹ ریڈریسل ہے, فوری طور پہ تدارک ہو جائے گا. سر آپ اوورسیز کے لیے کیا میسج دیتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی پریشانی ہو تو وہ کس جگہ رابطہ کریں, کون سی ویب سائٹ ہے, کس طرح؟ ہماری نہ صرف ویب سائٹ ہے بلکہ ہماری جو ہے ٹیلی فون کے اوپر ایپ ہے, اپلیکیشن بھی ہے, آپ اس کے اوپر رابطہ کریں. کسی قسم کا دنیا کے کسی حصے میں بھی ہے, آپ کو اگر کوئی کسی قسم کی شکایت ہے کسی بھی پاکستانی ادارے سے, آپ اس کے اوپر رپورٹ کریں, 24 گھنٹے کے اندر آپ کو اس کا جواب ملے گا. اور اس کے اسی طرح اس کا تدارک بھی جو ہے جلد از جلد. سر تھینک یو ویری مچ, کیا آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. تشریف لائیں, بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جی اچھا, تھینک یو. ایگل نیوز کے ساتھ میاں محمد صفدر.